مگر اس کے مطابق آتی ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے سے بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا اس کے بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے درسوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، حالانکہ آپ نے یہ پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم استر امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اللہم اجبر، اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو چھوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ سے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے۔ اللہم فرج، اللہ لوگوں کے لیے کشادیاں کر دے، رزق کی کشادی، صحت کی کشادی، برکت کی کشادی، رشتوں کے لیے کشادی، کاروبار کے لیے کشادی، زندگی کے سفر کے لیے کشادی، اللہ لوگوں کے لیے کشادی اور رحمت کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے ایمان، ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے، بالکل آسان راستہ، فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو دینا، اللہ تجھے ولایت دے دے۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لی، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی آپ نے لیے نہیں مانگے، ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، انسان جو فکر کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے چھوٹا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ اتنے پڑے ہیں، دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں۔ یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں، ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے، تاکہ وہاں کے رہنے والے ہیں، کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، عبدال رہتے ہیں، شاید ہماری کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہیں ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی عبدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرائیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، دکھ، پیاس، دکھ، تکلیف، قوم کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثناء نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہے اور وہ بھی نابینا ہے۔ میں نے انہیں سلام کی، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسان ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 اور آج تو میں نے نہیں دیکھا، کتنے 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم
लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। ज़ोहर की नमाज के वक्त में तुमने आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनकी हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो सिर्फ तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाफी अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उनकी मगरिब वाली दुआ आपने किसने सिखाई? ये आपको दिला को कहां से निकला? ये नहीं फरमाया, जो बार पढ़ लेता है अल्लाह उसको अब्दाल में शामिल करेगा। और दुनिया में इस अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल है। कितने? 40 अब्दाल है पूरी दुनिया। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई? इतना बतला दें। उस नबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुमने तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतने दिन तक खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्लाह शेख अबू हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, रोस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया ने फरमाया कि लोग अससूली और ने सिखाई है अब और बंदा है, अब रात को वसीले जो सही बना के निजाम